اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری گفتگو رابط کے بارے میں تھی کہ وہ جملے جن میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہے، وہ کتنے امور تھے؟ اس کتاب کے مطابق 11 اور مغنی الادیب کے مطابق 12۔ ان 11 میں سے آپ 4 پڑھ چکے، آج صرف ہم 5واں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 5واں کیا ہے؟ باب اشتغال آپ ذہن میں لے آئیں۔ باب اشتغال کی پہلے تعریف بھی ذہن میں لے آئیں، پھر وہ کلمات جو مین کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی آپ ذہن میں لے آئیں، تو پھر عبارت پڑھتے ہیں، پھر زیادہ خلاصہ نہیں بتاتے۔ باب اشتغال میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک عامل ایک اسم میں عمل کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ عامل اس اسم سے اگر وہ پرانے والے الفاظ کے منہ موڑ کر ایک ضمیر میں عمل کرتا ہے، اور وہ ضمیر پھر اس اسم کی طرف پلٹتی ہے۔ مثلا آپ نے کہا ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ اب ضربت فعل اور فاعل، زید اس کا مفعول۔ اب ضربت منہ موڑ لیتا ہے زید سے، کہتا ہے میں زید میں عمل نہیں کرتا ہوں، تو نتیجے میں ایسے ہوگا کہ وہاں پر تقریباً یوں کہیں کہ اس ضربت کو ہم حذف کر دیں گے، پھر ایک اور ضربت آئے گا جو اس محذوف کی تفسیر کرے گا، تو محذوف کو آپ کہیں گے مفسر، جو بعد میں آئے گا تفسیر کرنے والا وہ مفسر، اور اس اسم کو کہیں گے مشتغل عنہ، یعنی جس سے منہ موڑا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو مفسر ہے اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس اسم کی طرف پلٹے۔ مفسر میں مفسر تو آپ نے حذف کر دیا بیٹا، ٹھیک ہے؟ جو تفسیر کر رہا ہے نا اس میں ایک ضمیر اس کے ساتھ متصل ہو، یا کسی طریقے سے کوئی ضمیر ہو اس جملے میں جو اس اسم کی طرف پلٹے۔ مثلا زیدن ضربتہ، اب دیکھیں ضربتہ میں ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر 3-4 اور مثالیں پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ باب اشتغال والے باب میں بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، عطف بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، اور پھر عطف بیان بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، بدل بھی ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کے ماننے کے لیے پھر تھوڑی بہت ترکیب میں تبدیلی لانی پڑے گی، ٹھیک؟ تو اب یہ خاکہ ذہن میں آ گیا، اب عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامسو، بیٹا الخامسو سے پہلے کون سا لفظ تقدیر میں ہوگا؟ شیء، الشیء الخامسو، 5ویں چیز۔ کون سی 5ویں چیز؟ الاشیاء التی تحتاج الی رابط، وہ اشیاء جو رابط کے محتاج ہیں، ان میں سے 5ویں چیز المفسرتو۔ اب پھر المفسرتو سے پہلے موصوف کو تقدیر میں رکھیں، الجملۃ المفسرتو، وہ جملہ جو تفسیر کرتا ہے لعامل الاسم، اسم کے عامل کی۔ دیکھیں اسم کی تفسیر نہیں کر رہا، اسم کے عامل کی تفسیر کرتا ہے۔ کون سا اسم؟ المشتغل عنہ، یا یہ کہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسے کہیں گے تو المشتغل العامل عنہ، جس سے عامل نے منہ موڑ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہ لعامل الاسم المشتغل عنہ، پھر اس طریقے سے جس اسم سے منہ موڑا گیا ہے، ٹھیک؟ جیسے زیدن ضربتہ، بیٹا ضربتہ مفسر ہے، ٹھیک؟ اس میں ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی ہے، اور ضربتہ کو اصل میں عمل کرنا تھا زید میں، لیکن اس نے زید کو اب چھوڑ دیا۔ او ضربتہ اخاہ، یا آپ یوں کہیں او کے بعد بھی زید کو رکھیں، زیدن ضربتہ اخاہ۔ اب یہاں پر ضمیر خود فعل کے ساتھ تو متصل نہیں ہے، لیکن اس جملے میں تو ہے نا ضربتہ فعل
अखा उसका मफूल, फिर उस मफूल के साथ ज़मीर मिली हुई है, तो गोया कि उसी जुमले में है जो पलट रही है किसकी तरफ, ज़ैद की तरफ। आओ या भाई उस फ़ेल के साथ भी ज़मीर मुत्तसिल नहीं है, फ़ेल के मफ़ऊल के साथ भी मुत्तसिल नहीं है, उस मफ़ऊल पर एक चीज़ अतफ़ हुई है उसके साथ मुत्तसिल है, कहते फिर भी काम चल जाएगा। अब देखें ज़रबतहु में ज़मीर ख़ुद फ़ेल के साथ मुत्तसिल थी, ज़रबतु अख़ाहु में ज़मीर फ़ेल के मफ़ऊल के साथ मामूल के साथ मुत्तसिल थी। अब यहाँ पर भी यूँ है ज़ैदन ज़रबतु अमरन व अख़ाहु, अब ज़रबतु के साथ भी ज़मीर मुत्तसिल नहीं है, अमरन के साथ भी मुत्तसिल नहीं है, फिर अमरन पर एक लफ्ज़ अतफ़ हुआ है उसके साथ मुत्तसिल है, तो भी काम चल जाएगा। हत्ता के औ अमरन अख़ाहु, यहाँ पर भी यूँ है ज़ैदन ज़रबतु अमरन अख़ाहु, बीच में वाव आतिफ़ा नहीं है। फिर यहाँ कौन सी तरकीब, हाँ फिर यहाँ पे कौन सी तरकीब बनेगी? हाँ वो अभी बताएगा। इज़ा क़द्दरत अल अख़ बयानन, अख़ अत्फ़ बयान होगा किसके लिए, अमर के लिए। भाई मैंने मारा अमर को जो तेरा भाई है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अत्फ़ बिल हुरूफ नहीं हुआ, अत्फ़ नसक नहीं है, अत्फ़ बयान। फ़इन क़द्दरतहु बदलन, अब चलते हैं दूसरी तरकीब की तरफ कि अगर अख़ा को आप अत्फ़ बयान नहीं मानेंगे तो फिर ये जुमला हमारा इस बहस से खारिज हो जाएगा। फ़इन क़द्दरतहु बदलन, अगर तुम अख़ा को बदल मानते हो, लम यसिह नस्बुल इस्म अलल इश्तिगाल, तो उस इस्म को आप इश्तिगाल के उन्वान से नस्ब नहीं दे सकते। कोई और उन्वान मान लें लेकिन इश्तिगाल वाले बहस से जो क्या वो खारिज हो जाएगा। अच्छा, वला रफ़अहु अलल इब्तिदा, और आप जो है उस ज़ैद को मुब्तदा भी नहीं मान सकते। क्यों? अगर मुब्तदा माने, क्या माने, तो जुमले ख़बरिया में एक राबित होना चाहिए, वो राबित नहीं बनेगा, क्योंकि बदल वाली सूरत में ये ज़मीर जो है क्या कहता है कि भाई मैं मा कबल वाले जुमले का हिस्सा नहीं हूँ। बदल से पहले हमें एक आमिल को तकदीर में रखना होता है, जब वो आमिल हम तकदीर में रखेंगे तो फिर गोया ये मुस्तकिल जुमला हो जाएगा, ये मा कबल के साथ मरबूत नहीं होगा, ठीक है। वक़ज़ा लो अतफ़्त बग़ैर अल-वाव, इसी तरीके से अगर आप अख़ा को अतफ़ करते हैं अमर पर लेकिन वाव के साथ नहीं, फ़ा के साथ, यहाँ सुम्मा के साथ, तो भाई ये वाव के साथ जब अतफ़ हो तो माबद और मा कबल का आपस में रब्त होता है, और किसी के साथ हो तो फिर रब्त नहीं होता है, ये कहें, ठीक है। या फिर जो है क्या कहते हैं कि बस यही जुमला कहें तो काफ़ी है। अब ये बात हो गई इन चार लाइन की। अब एक आयत पेश करते हैं जिसमें कम ने आके काम को गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, यानी कम अल्लाह वाला लफ्ज़ नहीं है, हम नहवियों की नज़र में वह जनाब कौल ही ताला, नह वो ऊपर है ना, नह वो ज़ैदन व नह वो कौल ही ताला, और जैसे अल्लाह ताला का कौल सल बनी इसराइल, तुम पूछो, सवाल करो बनु इसराइल से। अब हम उर्दू में तो बनु बनु कहते हैं ना, वैसे जब ये हालत रफ़ी में होगा तो बनु होगा, ठीक है, हालत नस्बी और जरी में होगा तो फिर बनी, ठीक है। सल तू पूछ, सल फ़ेल अमर, अंत की ज़मीर उसमें मुस्ततिर जो कि उसका फ़ाइल, बनी इसराइल उसके लिए मफ़ूल है। कम आतैनाहुम मिन आयतिन, हमने उनको कितनी निशानियाँ दी, हमने उनको कितनी आयात दी। अगर ये कहेंगे तो ये कम इस्तिफ़ामिया हो जाएगा, या हमने उनको बहुत सारी आयात दी तो फिर ये कम ख़बरिया हो जाएगा। कम की दो किस्में, कम ख़बरिया और कम इस्तिफ़ामिया। इन क़द्दरत मिन ज़ाइदतन, अब कहते हैं आयतन पर जो मिन है, अगर इस मिन को आप ज़ायदा माने फ़कम व मुब्तदा, फिर कम क्या हो जाएगा, मुब्तदा हो जाएगा, ठीक है। जब कम मुब्तदा हो गया तो आतैना हम उसकी ख़बर हो जाएगी। औ मफ़ऊल, या कम को तुम मफ़ऊल मानो, किसका, ले आतैना, आतैना का, कौन सा आतैना, हाँ नहीं, इस आतैना का नहीं मानेंगे बेटा, मुक़द्दरन बादहू, वो आतैना छुपा हुआ है इसके बाद, तो फिर बाब इश्तिगाल में चला जाएगा। यानी आतैना ने कम से मुँह मोड़ कर ज़मीर में अमल कर लिया है,
ٹھیک ہے، اور یہ آتے نا اس کی تفسیر کر رہا ہے. صحیح. پھر آپ ایک سوال کریں تو باب اشتغال میں تو پہلے عامل کو تقدیر میں رکھتے ہیں، پھر اسم کو ظاہر کرتے ہیں. زیدن ضربتہ، میں ضرب تو تقدیر میں لیکن زید سے پہلے. پہلے. یہاں کہتے ہیں کم کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ کم صدارت طلب ہے، ہاں. اس سے پہلے ہم کسی چیز کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے. وَإِن قَدَّرْتَهَا بَيَانًا لِكَمْ وَإِن قَدَّرْتَهَا، یہاں کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ من کی طرف. یعنی اگر من کو تم من زائدہ نہیں مانو بیان. بلکہ من بیانیہ مانو، کس کے لیے؟ کم کے لیے. لم یجز واحد من الوجہین، تو پھر ہم نہ اس کو مبتدا مان سکتے ہیں نہ مفعول مان سکتے ہیں. اچھا. وہ دونوں وجہیں جائز نہیں ہوں کم گی. کے لیے. ہاں. کیوں؟ لعدم راجع، بھائی اگر مبتدا مانے تو بھی اس کی طرف ضمیر کا لوٹنا ضروری ہے. صحیح. اگر اس کو آپ مفعول مانتے ہیں تو باب اشتغال کے عنوان سے اس کی طرف ضمیر کا لوٹنا ضروری ہے. اور یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں جو رجوع کرے کم کی طرف. ٹھیک ہے، تو پھر کم کو کیا مانے؟ وَإِنَّمَا هِيَ مَفْعُولٌ ثَانٍ مُقَدَّمٌ. اچھا. بھائی آتینا کو دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. آتیت زیدن درہمن مثلا، یہاں تو خیر تے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا مفعول اول ہے، کم اس کا مفعول ثانی ہے، لیکن چونکہ وہ صدارت طلب تھا وہ مقدم ہو گیا. وَجَوَّزَ زَمَخْشَرِ فِي کم الخبریت والاستفہامیہ، اور جائز قرار دیا ہے جناب زمخشری نے کم خبریہ میں اور کم استفہامیہ میں. کیا؟ ٹھیک ہے، اب یہ کہ آپ اس کو یہ مبتدا والی بھی بات ماننا چاہیں تو مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَذْكُرْ النَّحْوِيُّونَ أَنَّ كَمَ الْخَبَرِيَّةَ تُعَلِّقُ الْعَامِلَ عَنِ الْعَمَلِ. بھائی کسی اور نحوی نے یہ نہیں بتایا کہ کم خبریہ بھی آ کے عامل کو روک دیتی ہے کس سے؟ عمل سے. یعنی ہم یوں کہیں کہ بھائی یہ مفعول ہے کس کا؟ سل کا. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کیا کہے کہ یہ مفعول سل، لیکن جو ہے کیا کم نے اس عمل کو روک دیا ہے، کہتے پھر تو آپ مجبور ہو کہ کم کو استفہامیہ مانیں. تو کم استفہامیہ تعلیق کرتی ہے، کم خبریہ تعلیق نہیں کرتی. وجوز بعضم زیادت من، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ من زائدہ ہے. ٹھیک ہے، کما قدمنا، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا. وَإِنَّمَا تُزَاد، پھر اس پہ ایک اعتراض ہے. وَإِنَّمَا تُزَادُ من، بھائی من کو زائد مانا جاتا ہے بعد الاستفہام بحل. جب حل کے ذریعے کوئی استفہام کیا جائے، کم کے ذریعے استفہام کیا جائے تو من زائدہ نہیں ہوگی. خاصہ یعنی صرف حل میں اس کا زائدہ ہونا ہوتا ہے. وَقَدْ يَكُونُ تَجْوِيزُهُ ذَلِكَ، اور کبھی کے بار زمخشری کا جائز کرنا ذالک، یہ من زائدہ ہے کم کے بعد. یہ کیوں ہے؟ علی قول من، یہ اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے جو لا یشترط کون الکلام غیر موجب مطلقہ، کہ کلام منفی میں من زائدہ ہوتی. کہتے نہیں میں ضروری نہیں مانتا ہوں، مثبت میں بھی جو ہے کیا ہے وہ زائدہ ہو سکتی ہے. مطلقہ چاہے اس میں جو ہے کیا ہے ہم تمییز والے بحث کو لے آئیں کہ کم کو پھر تمییز کی بھی ضرورت ہے، یا تمییز کے بحث کو نہ لے آئیں. او اللہ، یا من کو زائدہ مانے گا اللہ قول من، اس مولوی کے قول کے مطابق جو یشترط ہو، جو شرط مانتا ہے کہ کلام غیر موجب میں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن فی غیر باب تمییز، مطلقاً والا کہہ رہا تھا تمییز غیر تمییز دونوں صورتوں میں، یہ کہتا ہے صرف جو ہے کیا ہے غیر تمییز میں. وَيَرَى أَنَّهَا، اور یہ دوسرا شخص یہ نظریہ دیتا ہے کہ انہا بتحقیق یہ من فی رتل من زیت زائدہ، یہ زائدہ ہے، لا مبینہ، یہ تبیین والی نہیں. کس کو تبیین کرے گی؟ للجنس سے، یہ رتل کی جنس کو کرے. کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. تو نتیجے میں یہاں پر من کے زائدہ ہونے سے ترکیب کچھ اور ہوگی، من کو بیانیہ مانیں گے تو ترکیب کچھ اور ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.